24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن دوسری جماعت کی اردو کے باب نمبر 16 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے. نظم کا عنوان ہے آزادی کا دن. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ سادہ نظم پارے اور نثر پارے میں امتیاز کر کے اور سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں. آہنگ اور لے کے ساتھ سادہ مصرعے، اشعار اور نظمیں سن کر پسند کا اظہار کر سکیں. فعل امر و نہی کے جملے ادا کر سکیں. نظم پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں. مخصوص ذخیرہ الفاظ کا زبانی املا لکھ سکیں. ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں. بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے. تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں. بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے. درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں. پہلا سوال ہے کہ بچوں، اس سے پہلے آپ قائد اعظم کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ اس سوال کے جواب میں بچے یقیناً کچھ نہ کچھ کہیں گے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہے قائد اعظم کا کہ وہ کون تھے. پاکستان کب بنا تھا؟ یہ چونکہ صرف یادداشت کا سوال ہے، ضروری نہیں کہ سب بچوں کو یاد ہو، لیکن پھر بھی امکان یہ ہے کہ اگر انہیں سن یاد نہیں ہے تو شاید کچھ بچے کم از کم آپ کو وہ تاریخ بتا دیں جب پاکستان بنا تھا. آزادی کا دن ہم کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ آزادی کا دن بچے کیسے مناتے ہیں؟ بلکہ آپ بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہیں بتا سکتے ہیں کہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوم آزادی آتا ہے تو سب سے زیادہ جوش و جذبہ بچے دکھاتے ہیں. وہ نکلتے ہیں جھنڈیاں خریدنے یا خاص قسم کے لباس خریدنے، خاص قسم کی قمیصیں خریدنے، اور یہ بچوں ہی کا شوق ہوتا ہے جو اس دن کی رونق میں خاطر خواہ اضافہ کرتا ہے. تو اس سوال کے جواب میں بچے آپ کو ضرور بتائیں گے کہ وہ آزادی کے دن کون کون سی سرگرمیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں، اور وہ بڑے جوش و خروش سے اس سوال کا جواب دیں گے. آزادی کے دن سب لوگ
اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ اب یہ سوال جب آپ بچوں سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا طویل توقف کریں یہ بتانے کے لیے کہ آزادی کے دن لوگ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں۔ یہاں آپ چونکہ اس کے بعد آپ نے عنوان تک چلے جانا ہے، یہ وہ سوال ہے جس کی مدد سے آپ بچوں کے ساتھ ذرا طویل گفتگو بھی کر سکتے ہیں، انہیں بتا سکتے ہیں کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ آپ انہیں مثال دے سکتے ہیں کہ آپ نے فرض کریں کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا ہے تو اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ وہ کس حالت میں ہے، اور پھر آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس پرندے کو آزاد کرنا ہے، پھر آپ اس کا پنجرہ کھولیں تو پھر وہ جس انداز سے پنجرے سے نکلتا ہے اور جس خوشی کے ساتھ اڑتا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آزادی کے دن لوگ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ انہیں آزادی کی اہمیت کا علم ہے۔ آزادی کی صحیح قدر تو شاید وہی شخص جانتا ہوگا جو کچھ عرصہ قید رہا ہو یا اس نے کچھ دن غلامی میں گزارے ہوں، اور پھر جب وہ آزاد ہوتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کتنا خوش ہوگا۔ اسی لیے آزادی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آزادی کے دن کو یاد کر کے بھی انسان خوش ہوتا ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ آزادی کا دن خوش ہوتی ہے خلقت ساری، ہر جانب ہے فرحت طاری، ہم بھی کریں آؤ تیاری، سب کے لیے خوشیاں ہے لایا، آزادی کا دن ہے آیا۔ پاک وطن میں راج ہمارا، تخت ہمارا تاج ہمارا، ہر دل خوش ہے آج ہمارا، خوشیوں کا تحفہ ہے لایا، آزادی کا دن ہے آیا۔ اپنا پاک علم لہراؤ، اٹھو اٹھ کر خوشی مناؤ، اچھلو کودو کھیلو گاؤ، حق نے یہ دن ہے دکھلایا، آزادی کا دن ہے آیا۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ جانب، اس لفظ کے تلفظ میں خاص جو علامت ہے جس کا خیال رکھا جانا چاہیے وہ ہے نون کے نیچے زیر۔ جانب، امکان یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ احساس نہیں یا علم نہیں وہ اس کو جانب پڑھ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس کو جانب پڑھ جاتے ہیں۔ صحیح لفظ ہے جانب۔ تیاری، یہ پر شد ہے، اور محترم ٹیچر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ
یہ لفظ بہت کم درست تلفظ کے ساتھ سنا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ اس لفظ کو تیاری بول جاتے ہیں، یعنی شد کو غائب کر جاتے ہیں. بولنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ عادت بھی ہو جائے گی. لہٰذا شعوری طور پر کوشش جاری رکھی جانی چاہیے. یہ لفظ تیاری ہے، یہ کے اوپر شد کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. تخت، یہ چونکہ لفظ عام نہیں بولا جاتا اور یہ زیادہ تر غلط بھی نہیں بولا جاتا، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں احتیاط لازم ہے کہ کوئی جلدی میں اس کو تخت نہ بول جائے، تو اس کو تخت ہی بولا جانا چاہیے. تحفہ، اس لفظ کے بارے میں شاید پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ جو کمی اس کے تلفظ میں عام طور پر دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس لفظ کو بولتے ہوئے ہے کو ظاہر نہیں کر پاتے. ایسا لگتا ہے کہ وہ جو تلفظ بولتے ہیں اس لفظ کا اس میں ہے ہی نہیں. تحفہ، زیادہ سے زیادہ وہ تحفہ کہہ دیں گے، بالکل وہ غلط ہو جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے. میں آپ کو ایک اور لفظ کی مثال دیتا ہوں کہ ایک لفظ ہے مسئلہ. مسئلہ اب اس میں آپ نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ لوگ اس لفظ کو بولتے ہوئے حمزہ غائب کر جاتے ہیں. مسئلہ، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ اسی طرح یہ جو لفظ ہے تحفہ، اب دیکھیں میں نے ہے کو ظاہر کر کے پڑھا ہے. یہ لفظ تحفہ نہیں ہو سکتا، اس کو تحفہ بولنا ہے، اور یہی آپ نے بچوں کو بتانا ہے اور ان کی مشق بھی کروانی ہے. علم بہت کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے جب یہ لفظ سامنے آتا ہے تو پھر چونکہ اس کے خاص معنی ہیں تو اس کو اسی طرح ہی بولا جاتا ہے. اور جب اس لفظ کا تلفظ بتاتا ہے ٹیچر کوئی یا بتاتی ہے تو وہ پھر ساتھ بچوں کو انہی حروف تہجی سے بنا ہوا لفظ ضرور بتاتے ہیں کہ بھئی اگر آپ لام پر زبر کی بجائے جزم دے دیں تو پھر یہ اور عین کے نیچے زیر دے دیں تو یہ لفظ علم بن جائے گا. لیکن یہ عین پر بھی زبر ہے اور لام پر بھی زبر ہے. یہ لفظ ہے علم. اٹھو، یہ لفظ صحیح نہیں بولا جاتا، اٹھو کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ ٹھے کے اوپر شد ہے، اس لیے اس کو اٹھو ہی پڑھا جائے گا. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. خلقت، لوگ، انسان، ساری مخلوق. خلقت، جانب کی طرف. فرحت، خوشی. اب میں محترم ٹیچر اس سے پہلے بھی بات کرتا رہا ہوں کہ معنی آپ بے شک کسی لفظ کے بچوں کو بتائیں گے، مگر اس کی جو روح ہے نا لفظ کی، وہ کسی اور لفظ کے بولنے سے ظاہر نہیں ہو سکتی. دیکھیے اگر معنی 100% ایک جیسے ہوں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ
پھر دو الفاظ کیوں؟ کچھ تو فرق ہوتا ہے. اب فرحت کی روح اور ہے، خوشی کی روح اور ہے. فرحت میں ایک اطمینان، ایک آسودگی اور ایک اطمینان بھی شامل ہے. خوشی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لمحاتی کیفیت ہے. طاری چھا جانا، طاری ہونا. راج حکومت، اقتدار. اب یہ چونکہ بچے دوسری جماعت کے ہیں، اب ان کو اقتدار قسم کے الفاظ تو نہیں بتائے جا سکتے. حکومت وہ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت. سو راج کے معنی حکومت ٹھہرے. تخت بادشاہی. تخت بنیادی طور پر وہ ایک پلیٹ فارم ہوتا تھا کسی زمانے میں جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے. اب تخت کے معنی بادشاہی ہیں. تاج بادشاہوں کی ٹوپی. آپ دکھا سکتے ہیں کسی ویڈیو میں بچوں کو، چونکہ اب بادشاہوں کی ٹوپی نظر تو نہیں آتی. وہ جس پہ ہیرے موتی لگے ہوتے تھے، کڑھائی ہوتی تھی، خاص قسم کی ٹوپی ہوتی تھی جو صرف بادشاہ پہنتا تھا، تاج پہنتا تھا. علم جھنڈا. حق. اب اس لفظ کے معنی بتاتے ہوئے آپ بچوں کو ضرور بتائیں گے کہ وہی بات جو میں اس سے پہلے بھی ذکر کرتا رہا ہوں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں، اور ان میں بھی پھر کوئی لغوی معنی ہوگا، کچھ مجازی معنی ہوں گے. حق کا جو لغوی معنی ہے وہ سچ ہے. حق بات کی فلاں شخص نے. لیکن حق کے ایک مجازی معنی اللہ تعالی کے بھی ہیں. دکھلایا، دکھایا. یہ لفظ پرانا ہے، اب اتنا استعمال نہیں ہوتا، اب دکھایا ہی ہوتا ہے. لیکن یہ لفظ متروک بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ بعض اوقات ضرورت شعری کے تحت، یعنی شاعری میں یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں. بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں. 2 مصروں یعنی پاک وطن میں راج ہمارا اور تخت ہمارا، تاج ہمارا کی تشریح کریں اور اس تشریح کو آزادی کے ساتھ جوڑیں. اب بچوں کو آپ بتائیں گے کہ جب کوئی قوم آزاد ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہ اپنے ملک میں خود ہی حکومت بھی کرتی ہے. راج کا مطلب حکومت ہے. سو اسی طرح پاک وطن یعنی پاکستان میں ہماری اپنی حکومت ہے، ورنہ غلامی میں تو کوئی اور لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں. اور آزادی سے پہلے آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ اس علاقے کے مسلمانوں پر انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی، راج انگریزوں کا تھا. لیکن
آزادی کے بعد راج ہمارا اور تخت ہمارا، تاج ہمارا، یعنی ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، اور تاج بھی ہمارا اپنا ہے، حکومت ہماری اپنی ہے، راج ہمارا ہے، تخت ہمارا ہے اور تاج ہمارا ہے۔ تاج علامتی طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے اپنا پاک علم لہراؤ کی تشریح کرتے ہوئے قومی پرچم کی اہمیت بیان کریں۔ دیکھیں نا، اگر آپ آزاد نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا علم بھی نہیں ہے، آپ کا اپنا جھنڈا بھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ فیصلہ تو وہ لوگ کریں گے جو آپ پر حکومت کرتے ہیں۔ آزادی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنا جھنڈا خود بنایا، جس کو ہم اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہراتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری آزادی کی علامت ہے، ہماری آزادی کی نشانی ہے۔ سو قومی پرچم کا اسی لیے احترام کیا جاتا ہے کہ وہ ہماری آزادی کی علامت ہے، آزادی کی نشانی۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ امر و نہی کے جملے صفحہ 109 پر زبان شناسی کے تحت یہ سرگرمی ہے۔ حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ فعل امر و نہی کے جملے ادا کر سکیں۔ امر و نہی کے جملے جیسے کتاب میں بڑی سادہ سے جملوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں، ان مثالوں پر ہم بعد میں آتے ہیں، مگر آپ سب سے پہلے بچوں کو امر اور نہی کے معنی بتائیں گے، اور جیسے یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ علاوہ ازیں انہیں لفظ امر کا درست تلفظ بھی بتائیں۔ یہ لفظ ہے امر، امر نہیں ہے۔ امر کے اور معنی ہے۔ امر کا مطلب ہے حکم، اور نہیں کا مطلب ہے منع کرنا۔ امر ہے یہ لفظ، یعنی میم پر جزم ہے۔ اگر آپ میم پر زبر دے دیں تو یہ لفظ بن جائے گا امر، اور امر کے معنی ہے ہمیشہ رہنے والا۔ امر ہمیشہ رہنے والا۔ تو جملوں کو امر و نہی میں تبدیل کرنا دوسری جماعت کے بچوں کے لیے قدرے مشکل ہے۔ ان کے لیے چند جملے خود بنائیں، کتاب میں بھی دیے ہوئے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے وہ پڑھیں گے، لیکن ان کے علاوہ آپ کچھ جملے، سادہ جملے آپ خود بنا کے انہیں بتائیے۔ آپ تختہ تحریر پر 2 کالم بنا کر ایک طرف آپ امر کے جملے لکھیں، دوسری طرف آپ نہیں کے جملے لکھیں، اور اس کے بعد ان سے پھر مشق کروائیں۔ دوسری سرگرمی ہے آزادی کو نعمت کیوں کہا جاتا ہے پر 5 جملے لکھنا، صفحہ 110 پر تخلیقی لکھائی کے تحت۔ حاصل تعلم اس میں ہے
کہ طلبہ ماحول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے 5 سے 7 جملے لکھ سکیں۔ جملے لکھوانے سے پہلے بچوں سے اجتماعی غور و خوض یعنی برین سٹارمنگ کرائیں، لیکن اس برین سٹارمنگ میں یہی ایک سوال ہوگا کہ آزادی کو نعمت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور چونکہ بچے اس سے پہلے حمد کے ذریعے یا کسی اور ابواب کے ذریعے، اسباق کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کا ذکر پڑھ چکے ہیں، اس لیے انہیں نعمت کے معنی بتائیں اور پھر پہلے انہیں تفصیل سے خود بتائیں کہ آزادی نعمت کیوں ہے، اور جب وہ بھی اپنے خیالات اس گفتگو میں شامل کر لیں گے تو پھر اس برین سٹارمنگ کے نتیجے میں ان کے پاس خیالات آ جائیں گے اور ان کے لیے جملے لکھنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ آج کا سیشن یہاں تک۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔